الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 109 میں 109 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، فتح کے بعد یعنی جنگ احد، غزوہ احد میں فتح کے بعد ایک ایسی غلطی سرزد ہوئی جبل رومات سے۔ یہ اس قسم کی خوفناک غلطی تھی کہ جس غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کا جو ہے وہ پانسا پلٹ گیا۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد اگر ہو تو میں نے ویلاگ نمبر 102 میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل رومات کے اوپر بٹھایا تھا اور ان کو خاص قسم کی ہدایات دی تھیں۔ یہ 50 تیر انداز جو تھے، ان کے کمانڈر جو تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب سب سے پہلے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 50 کے لشکر کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہدایت دی، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ سرور کونین نے کہا کہ کمانڈر کو مخاطب کر کے کہا کہ شاہ سواروں کو یعنی کفار کی طرف جو شاہ سوار ہمارے اوپر حملہ کریں، ان شاہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھنا، اور یاد رکھنا کہ ہمارے پچھلی طرف سے، بیک سائڈ سے، پیچھے سے ہم پر کبھی بھی حملہ نہ ہونے پائے اور چڑھائی نہ ہونے پائے۔ پھر سرور کونین نے عبداللہ بن جبیر کو کہا کہ ہم جیتیں یا ہم ہاریں، تم نے اپنی جگہ پہ قائم رہنا ہے اور تمہاری طرف سے کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے اور نہ اس طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہونا چاہیے۔ یہ کمانڈر کو مخاطب کیا سرور کونین نے۔ اس کے بعد 49 جو تیر انداز تھے، یہ کمانڈر تھے، اور 49 تیر انداز جو دوسرے تھے، ان کو سرور کونین مخاطب ہو کر کیا فرماتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ سرور کونین نے کہا کہ ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، اگر ہم مارے بھی جا رہے ہوں تو ہماری مدد کو نہ آنا۔ نمبر 3 فرمایا، اور دیکھو کہ اگر ہم جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت اگر سمیٹ رہے ہوں تو تم نے ہمارے ساتھ آ کر مال غنیمت کو سمیٹنے میں ہماری مدد نہیں کرنی، اور نہ ہی اس میں آپ نے شریک ہونا ہے آ کے۔ اور ناظرین کرام، ویلاگ نمبر 102 میں نے بخاری کے حوالے سے جو آپ کو بتایا تھا، بخاری شریف کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے مطابق سرور کونین نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک کر لے جا رہے ہیں، پرندے ہمیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تو تب بھی تم اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا جب تک میں تم لوگوں کو بلا نہ بھیجوں۔ اگر آپ غور کریں ناظرین اکرام، کس قسم کی ہدایت تھی۔ پھر فرمایا سرور کونین نے کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور دشمن کو کچل دیا ہے، تب بھی تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا اس وقت تک جب تک میں تمہیں خود بلا نہ بھیجوں، خود نہ بلا دوں۔ ناظرین کرام، ان سخت ہدایات کے بعد سرور کونین نے ان 50 تیر اندازوں کو جبل رومات کے اوپر متعین کر دیا کہ یہاں پر آپ بیٹھ جاؤ، یہاں پر آپ ہمارا دفاع کرو، اس طرف سے ہمارے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔
नाज़रीन کرام شروع میں تو ان تیر اندازوں نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ 3 حملے ان تیر اندازوں نے پسپا کیے خالد بن ولید کے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ خالد بن ولید 3 حملے انہوں نے اس جبل رومات سے کیے، مگر ان تیر اندازوں نے ان جو قافلے تھے ان کے قافلوں کو، ان دستے کو تیروں سے چلنی کر دیا، تینوں کے تینوں حملے پسوا کر دیے۔ ناظرین کرام اب ہوتا یہ ہے کہ جب لشکر مدنی جو ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے، کفار مکہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جبل رومات کے اوپر بیٹھے ہوئے جو تھے یہ تیر انداز، ان تیر اندازوں میں سے انہوں نے یہ سمجھا کہ سرور کونین نے جو ہمیں تاکید کی تھی، وہ اس لیے تاکید یہ کی تھی کہ ان کا مقصود جو مقصد تھا جنگ جیتنا تھا، لہذا جنگ ہم جیت چکے ہیں، ہمارے ساتھی جنگ جیت گئے ہیں، تو اب ہم جا کے ان کی مدد کریں مال غنیمت کو سمیٹنے میں۔ یہ انہوں نے اپنی ایک ذہن استعمال کیا کہ ہمارا مقصد جو تھا وہ جنگ جیتنا تھا، جنگ جیت کے ہیں، لہذا اب یہاں پر بیٹھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جبکہ بات یہ نہیں تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے تھے آپ ان کے الفاظ سے اندازہ لگا رہے ہیں، اگر پرندے اچک کر بھی لے جائیں ہمیں، تم نے پھر بھی اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو ناظرین کرام یہ ایک ایسی خوفناک غلطی ان سے سرزد ہوئی، حتیٰ کہ جنگ کا اس خوفناک غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ تبدیل ہونے لگی، مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، حتیٰ کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت سے بال بال بچ گئے، اللہ نے ان کو بچا لیا، دانت مبارک زخمی ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ ناظرین کرام ہوا اس طرح کہ یہ 50 جو تیر انداز تھے، انہوں نے جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ سمجھا کہ جنگ جیت گئے ہیں، تو چلو ان میں سے ایک آواز لگانے والے آواز لگائی اور کہا کہ او غنیمت ہو لوگو، غنیمت ہو، غنیمت، اب کس بات کا انتظار ہے، آؤ جائیں ہم مال غنیمت اکٹھا کریں۔ جب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی، ان کے کمانڈر چھوٹے تھے، جب یہ بات ان کے کان پر لگی کہ غنیمت غنیمت غنیمت، آؤ کس بات کا انتظار ہے، جائے اپنے ہم بھی ساتھ جا کے مال غنیمت اکٹھا کریں۔ جب عبداللہ بن جبیر کے کانوں پر یہ آواز لگی تو آپ نے سرور کونین کے احکامات ان کو یاد دلائے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم بھول گئے ہو کہ سرور کونین نے تمہیں کیا تاکید کی تھی، کیا فرمایا تھا سرور کونین نے کہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ مگر ناظرین کرام غالب اکثریت نے اس یاد دہانی کو نظر انداز کر دیا، نظر انداز کیا اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ہم ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین اس طرح ہوتا ہے کہ ان 50 تیر اندازوں میں سے 40 تیر انداز جو ہیں انہوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور جا کر مال غنیمت اکٹھا کرنے والے لشکر کے اندر شریک ہو گئے، شامل ہو گئے اس کے اندر، اور ان کی شریک ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی پشت جو ہے وہ خالی ہو گئی، اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور 9 ساتھی باقی رہ گئے۔ ناظرین اکرام، اور عبداللہ بن جبیر نے کہا
ان کو کہا کہ یاد رکھو سرور کونین کے جو احکامات ہیں، میں ان احکامات پر عمل کروں گا یا ان پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر میں ڈٹ جاؤں گا، میں اس جگہ کو، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑوں گا، جبل رومات کو میں نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ یا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، یا میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اس وقت تک میں اس کو اپنی جگہ سے نہیں اڑوں گا۔ لہذا 50 میں سے 40 تیر انداز جو ہیں وہ مال غنیمت کے لیے چلے گئے، اور باقی 10 جو تھے، 9 جو تھے تیر انداز دوسرے، اور ان کا کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں پر ڈٹ گئے، انہوں نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان اللہ کے راستے میں دیں گے اور شہید ہو جائیں گے، مگر اپنے مورچے کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ہم ان احکامات کو کبھی پس پشت نہیں ڈالیں گے، ہم اس پر جمے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا سبق تھا، بہت بڑا سبق تھا مسلمانوں کے لیے۔ اسی لیے رب کا قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے میرا نبی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین بہت سخت انتقام اور بدلہ لینے والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فِي أَمْرِهِمْ۔ کسی مسلمان مرد کے لیے اور کسی مسلمان عورت کے لیے، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، یعنی حرام ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کا حکم دے دیں اور اس کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو کرنے کا حکم دے دیں یا اس کسی چیز کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیر فی امرہم، تو وہ مرد مسلمان یا عورت مسلمان اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار تلاش کریں، آپشن ڈھونڈیں کہ ہم اس کو کریں یا نہ کریں۔ یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک معمولی سی غلطی، خوفناک غلطی جو ہے، جس نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا، آگے جا کر گفتگو ہوگی، اگلے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا، اس کے کیا کیا نقصانات ہوئے، کیا کیا مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا، کتنے جو ہیں اصحاب رسول وہاں اللہ کے راستے میں شہادت جام شہادت نوش کر گئے، اس وجہ سے کہ انہوں نے سرور کونین کی بات پر یعنی منع عن عمل نہ کیا۔ ان کا مقصد، ان کی سوچ یہ نہیں تھی کہ ہم اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کریں یا اللہ کے نبی کی مخالفت کریں، یہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی فکر استعمال کی کہ جنگ جیتنا مقصود تھا، جنگ ہم جیت چکے ہیں، لہٰذا اب ہمارا پہاڑی کے اوپر بیٹھنا یا نہ بیٹھنا ایک ہی بات ہے۔ تو ناظرین اکرام، وہی تیر انداز جنہوں نے خالد بن ولید کے 3 حملوں کو پسپا کیا تھا، 3 حملوں کو، تو ان تیر اندازوں کی اوپر اس چوٹی کو چھوڑنے کی وجہ سے وہی خالد بن ولید پھر گھوم کر وہاں سے حملہ کرتے ہیں۔ تو جب آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ 10 جو باقی رہ جاتے ہیں، عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی، سب سے پہلے ان کو قتل کر کے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، کیا نقصانات مسلمانوں کو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج تک کے لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین اکرام کہ جو اللہ رب العالمین کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا کرنے کا کہہ دیں، یا اللہ رب العالمین کسی کام کو کرنے کا کہہ دیں،
تو اس میں کوئی اختیار ڈھونڈنے والی بات نہیں ہے، پھر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے رب العالمین کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے رب العالمین کی اطاعت کی اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس کو اتنی بڑی کامیابی مل گئی، اتنی بڑی کامرانی مل گئی کہ جس کی کامرانی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اور کامرانی اور کامیابی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔